بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے حسین مناظر۔ جنت ایک آرام و سکون کی جگہ ہے جو صرف مومن یعنی ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت ایک چھٹیل میدان ہے جو کہ اللہ کے ذکر اور نیک اعمال سے جنت کے کھلی جگہوں کو بھر سکتے ہیں۔ جنت میں بڑھاپا، بیماری اور موت نہیں ہوگی، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے مہمان کی طور پر ہوگا جو بہت بخشنے والے نہایت ہی مہربان ہے۔ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مکان میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت ہی مہکنے والی مشک تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم سے کم جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی نعمتیں۔ جنت کی دیوار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی تعمیر کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، اس کی مٹی زعفران کی ہے اور گارا کستوری کا ہے۔ جنت کا موسم۔ جنت میں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی اور نہ ہی سورج اور چاند۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں جنتی حضرات نہ دھوپ محسوس کریں گے نہ ٹھنڈ۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنوب کی ہوا جنت میں چلے گی تو مشک کے ٹیلے بکھرے دیے جائیں گے۔ جنت کی نہریں۔ جنت میں نہریں ہوں گی پانی سے اون۔ جنت میں پانی کی نہر ہے۔ شہد۔ میل جنت میں شہد کی نہر ہے۔ شراب۔ فرات جنت میں شراب کی نہر ہے۔ دودھ۔ دسلہ جنت میں دودھ کی نہر ہے۔ جنت میں ایک ایسی نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، جس کا نام رجب ہے، جو رجب کے مہینے میں
روزے رکھتے ہیں وہ اس نہر کا پانی پئیں گے۔ جنت کا پیڑ درخت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چل کر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وہ ذل ممدود اور جنتی لبے سایوں میں ہوں گے۔ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت بکثرت ہوں گے۔ جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ کیلا اور بیری جنت کے درخت ہیں۔ جنت کی حوریں۔ اگر جنت کی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ بخاری۔ بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ ہوگی، بے مثال حسن و جمال، اپنی شوہروں کی وفادار، یعنی اس سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا نکاح ہوگا اور وہ آپس میں ہم عمر ہوں گے۔ خوبصورت موتیوں کے خیمے حوروں کی قیامگاہ ہوگی، جہاں جنتی مرد ان سے ملاقات کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جنتی مرد کی نظر حور پر پڑے گی تو مسلسل 40 سال تک بنا آنکھ جھپکے دیکھتے ہی رہیں گے۔ جنت کے خادم، اہل جنت کے خادم ہمیشہ کم عمر کے ہوں گے، موتیوں کی طرح خوبصورت اور دلکش نظر آئیں گے، اور اس طرح چاک و چوبند ہوں گے کہ چلتے پھرتے یوں نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ جنت کے لباس۔ جنت میں جنتیوں کا لباس باریک ریشم اور اطلس و طیبہ کا سبز لباس پہنیں گے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے۔ جنتی خواتین 70 جوڑے جیب تن کریں گے، جو اس طرح قطر عمدہ اور اعلیٰ ہوگا کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلیاں نظر آئیں گی۔ کا دروازہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار۔ اہل جنت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کریں گے۔ جنت میں جنتی لوگ اس قدر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس طرح 14ویں کا چاند رات میں چاند کو واضح اور مکمل شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھتے ہو۔